یہ حدیث وہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ مغفرت کی رات ہے. اس حدیث کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث منقطع ہے، یعنی راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں. پھر تدلیس کا بھی ایشو ہے اس میں. اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری یعنی صحیح بخاری کے جو آتھر ہیں ان سے جب میں نے شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا، شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو 15ویں رات شعبان کی، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا، امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کامنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے. اب مجھے بتایا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی، لیکن دیکھ لیں ڈھٹائی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں. ترمذی آگے بھی پڑھو نا سرکار. بس حدیث بیان کر کے نا جو اگلا حصہ تھا نا کہ جو امام ترمذی نے لکھا کہ یہ روایت درست نہیں ہے، امام بخاری بھی اسے صحیح نہیں سمجھتے، اس میں راویوں کی ملاقات ہی نہیں، منقطع ہے، وہ انہوں نے آنکھوں سے پڑھی، زبان سے نہیں پڑھی. بس اس کے بعد کتاب بند کر دی. یعنی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بس بیان کر دیا ڈھٹائی کے ساتھ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں، لیلۃ القدر جو آتی ہے اور یہ شب معراج جو آتی ہے اور شب برات جو آتی ہے، تو لوگ جو خصوصاً پاکستان انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے، اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں. قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر، اس کا ایک سورہ بھی ہے، رات میں قرآن نازل ہوا تھا. تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ. اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، یا 21ویں رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 یا 29ویں رات، ان ایک راتوں میں ہونا. اور کیونکہ ان راتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے. لیکن کئی راتیں جو باقی ہمارے معاشرے میں بنائی جاتی ہے، اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے. جو دلیل صرف ہمیں ملتی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں.